ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ جو کام ایوان بالا حکام اقتدار کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، اسی لیے شاید اتنی جو منجدار میں ہمارا ملک پھنسا ہے، یہی لوگ اس کے ناخدا ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا آپ کچھ ضرور فرمائیے۔ دیکھیے، یہ تو ننھے معصوم بچے سے متاثر میں ہوا کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور یقیناً یہ ابھی سے اس فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اس میں ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا، ترقی بھی دے گا۔ اور اسی طرح اور بھی آپ نے چند ہزاروں کا بھی ذکر کیا تھا، وہ لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو دیکھیں، خدمت خلق تو ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے، اس میں کسی سرکاری یا غیر سرکاری کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہوتا ہے، حکومت وقت کا تعلق ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے باشندوں اور اپنی رعایا کے لیے کچھ نہ کچھ ویلفیئر کے ایسے ادارے قائم کرے اور ایسے کام کرے کہ جس سے دکھی دلوں کی امداد ہو۔ اب اس میں آپ خدمت خلق کے اندر تو بہت ساری چیز آ جاتی ہے، کھانا پینا بھی آ جاتا ہے، نادار بچیوں کی شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں، طلبہ و طالبات جو کہ خود افورڈ نہیں کر سکتے ان کی تعلیم کے اخراجات ہوتے ہیں، اور مستحق خاندان ہوتے ہیں ان کے مالی مسائل ہوتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ مگر یہ تو ہماری وہ بدقسمتی بھی سمجھ لیں آپ کہ سرکاری سطحوں پر یہ اس میں اتنا حصہ نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ مدرسے جو ہیں تعلیم کے وہ بھی پرائیویٹ سطح پر ہوتے ہیں، سرکاری سطح پر آپ کو کوئی دینی علم کا مدرسہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو کام گورنمنٹ کا ہے ایکچولی وہ حکومتیں کرتی نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ عوام میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اپنا نام پیدا کر لیتے ہیں، چونکہ ان کے اندر اگر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یہ تو یقینی بات ہے۔ خدمت خلق، اور خدمت خلق جو ہے وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم لوگوں نے اصل میں یہ سمجھ لیا ہے شاید کہ ہمارا کام نماز پڑھنا ہی ہے، ہمارا کام روزہ رکھنا ہی ہے، تو بس یہی عبادتیں نہیں ہیں۔ وہ تو ہر نیکی کا کام جو ہم دنیا میں کر رہے ہوں اس پر ثواب ایسا مل جاتا ہے جیسے آپ نے عبادت کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حوالے سے ہے نا۔ جس کام میں اللہ راضی ہے اس میں عبادت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، سلام کو رواج دو، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سلام اس کو سلام کرو۔ سلام کے لیے جان پہچان بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، اس کے اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم مذہب اور اسلام ہے کہ اس نے یہ تیمارداری یا عیادت کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں رکھی۔ کافر کی بھی عیادت ہو سکتی ہے، کافر کی بھی دوا جو ہے اس کا اہتمام ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی مر رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، تو اس کو کھانا کھلا سکتے ہو آپ کو کوئی نہیں یہ کہے گا کہ آپ نے کافر کو کیوں کھانا دیا، آپ نے غیر مسلم کو کھانا کیوں دیا، کیونکہ یہ تو ہمارے احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کو بھی اسی طریقے سے کھانا بھی کھلایا ہے، دوائیں بھی دی ہیں، ان کا علاج بھی کیا ہے کہ جیسے کہ مسلمان کے ساتھ کرتے۔ تو یہ ہمارے دین کی اور اسلام کی عظمت کا ایک ثبوت ہے کہ ہم لوگ ببانگ دہل ہر ایک کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس دین سے ہے، اس اسلام سے ہے کہ جس میں اس میں کوئی تمیز نہیں رکھی گئی۔